بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے وضو کا عنوان شروع کیا تھا، جس میں وضو کرنے کا مکمل طریقہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم وہ چیزیں پڑھیں گے جو وضو میں فرض ہیں یا جو سنتیں ہیں وضو کی، وضو کے مستحبات، وضو کے آداب، اور کیا چیزیں وضو میں مکروہ ہیں اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک ایک کر کے ہر پوائنٹ کو ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے تاکہ ہمارا وضو اچھے طریقے سے مکمل ہو جائے اور ہم اچھے طریقے سے وضو کرنے والے بن جائیں۔ تو سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے فرائض وضو۔ وضو کے فرض ہونے کا، وضو کے فرائض کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں وضو میں فرض ہیں ان میں سے اگر ایک بھی چیز چھوٹ جائے یا اس میں کوئی چیز بال برابر سوکھی رہ جائے، جس چیز کو دھونا فرض ہے وہ بال برابر بھی سوکھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ اور جب یہ چیزیں دھل جائیں گی، جو فرض ہیں یہ فرض ادا ہو جائیں گے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ تو وضو کے فرائض جو ہیں وہ 4 ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، ایک بار سارا چہرہ دھونا، مکمل چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرے کا دھونا، یہ فرض ہے۔ یہ ساری فرائض، سنتیں وغیرہ ہم نے وضو کا طریقہ جو پڑھا اس میں ساری چیزیں ذکر ہوئی ہیں، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک مرتبہ سارا چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ دھونا فرض ہے۔ دوسرا فرض جو وضو میں ہے، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ پورے سر کا ہم نے وضو کے طریقے میں سیکھا، جو وضو ہم نے کیا اس میں پورے سر کا ہم نے مسح کیا، وہ ایک سنت عمل تھا۔ لیکن فرض یہ ہے کہ ہمارے جو سر ہے اس کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو اس کا جو چوتھائی حصہ ہوگا، چوتھائی سر کا جو حصہ ہے اس کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ یہ ادا ہو گیا تو وضو ہو جائے گا۔ نمبر 4، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں جو وضو میں کرنا لازمی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی یا جس چیز میں جو چیز دھوئی جا رہی ہے ان میں کوئی حصہ بال برابر بھی سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 1، سارا چہرہ دھونا ایک بار، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ تو ہو گئے فرائض۔ اس کے بعد ہے وضو کی سنتیں۔ فرائض کے بعد ہم پڑھیں گے وضو کی سنتیں، یعنی وہ چیزیں جو وضو میں سنت ہیں اور ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور چھوٹنے سے وضو تو ہو جائے گا، فرائض ادا ہو گئے تو وضو تو ہو جاتا ہے لیکن ثواب سے محروم رہتا ہے، کیونکہ سنتوں پہ عمل کرے گا تو اس وضو میں مزید ثواب ملے گا۔ اور جان بوجھ کر چھوڑنا، ہم وضو میں ہمیں یاد ہے اور ہم کر سکتے ہیں، وقت بھی ہے، جان بوجھ کے چھوڑے جا رہا ہے تو یہ چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے۔ مجبوری ہو، وقت نہ ہو یا پانی کم ہو، اس وقت تو چھوڑ دی، لیکن جان بوجھ کے اس کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے۔ تو ہمیں ان سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے، جو وضو میں نبی علیہ السلام نے جس کو کیا وہ ہمیں بھی کرنی ہے۔ تو وضو کی سنتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، نیت کرنا۔ وضو کے طریقے میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہم نیت کریں، دل سے ارادہ کریں کہ وضو ہم اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب اور عبادت کے لیے کر رہے ہیں۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا، اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ نمبر 3، 3 بار دونوں ہاتھ
कोहनियों कलाइयों तक धोना, पहुंचों तक यानी गिट्टों तक, ये जो हमारी कलाइयाँ होती हैं, कलाई पे जो एक हड्डी है उसके समेत हमें दोनों हाथ धोना 3 मरतबा। मिसवाक करना ये भी एक सुन्नत अमल है। 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी डालना, ये सब किस तरह करना है ये वज़ू के तरीके में आपने सुन लिया है। हर वज़ू को 3 बार धोना, जैसे अभी आपने वज़ू का फ़र्ज़ पढ़ा कि 1 मरतबा चेहरा धोना, 1 मरतबा हाथ धोना, 1 मरतबा पाँव धोना, लेकिन 3 मरतबा धोना सुन्नत है। 1 मरतबा धो लिया फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, 3 मरतबा धोएंगे तो फ़र्ज़ के साथ साथ सुन्नत भी अदा हो जाएगी। दाढ़ी का खलाल करना, हाथ पाँव की उंगलियों का खलाल करना, 1 बार तमाम सर का मसाह करना यानी भीगा हुआ हाथ फेरना, चौथाई सर का मसाह करना फ़र्ज़ है और पूरे सर का मसाह करना सुन्नत है। पूरे सर का मसाह करेगा तो फ़र्ज़ भी अदा होगा और सुन्नत भी अदा हो जाएगी। दोनों कानों का मसाह करना, तरतीब से वज़ू करना, जिस तरतीब से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सिखाया कि पहले कलाइयों तक हाथ धोना, फिर कुल्ली करना, फिर नाक में पानी डालना, फिर चेहरे का धोना, इसी तरतीब से वज़ू करना। ऐसे नहीं कि पहले हाथ धो लिए कोहनियों समेत, फिर नाक में पानी डालना है, फिर चेहरा धो रहे हैं, फिर पाँव धोया, फिर मसा करना, तरतीब के खिलाफ नहीं करना। लगातार वज़ू करना यानी एक उज़्व खुश्क होने से पहले दूसरा उज़्व धो लेना। एक मिसाल के तौर पे चेहरा धोया तो अब बातें करने बैठ गया, इतनी देर बातें करता रहा कि चेहरा खुश्क हो गया, उसके बाद हाथ धो रहा है, तो ये सुन्नत के खिलाफ है। बल्कि चेहरा धोया और चेहरा अभी गीला ही है, खुश्क नहीं हुआ, उससे पहले पहले हाथ भी धो लिए। तो इस तरह वज़ू करना, लगातार वज़ू करना। उसके बाद फ़राइज़ और सुन्नतों के बाद अब अगली बात हम पढ़ेंगे वज़ू के मुस्तहब्बात, यानी कौन सी चीज़ें वज़ू में मुस्तहब हैं। वज़ू में जो चीज़ें मुस्तहब हैं उनको करने से सवाब मिलता है, और अगर छोड़ दे तो कोई गुनाह नहीं है। अगर छोड़ दे तो कोई गुनाह नहीं है। वो मुस्तहब्बात क्या है? पाक और ऊंची जगह पर बैठकर वज़ू करना। नंबर 2, किबला की तरफ मुंह करके बैठना। वज़ू के काम खुद करना, दूसरे से मदद ना लेना। खुद वज़ू करे, ऐसे नहीं हो कि दूसरे से वज़ू करवा रहा है कि मेरे हाथ मल दिए, चेहरे धो दिया। हाँ, अगर कोई बीमार है, मरीज़ है, खुद नहीं कर सकता तो अलग बात है, लेकिन अगर तंदुरुस्त है तो वो खुद वज़ू करे। नंबर 4, गर्दन का मसाह करना, ये मुस्तहब है। दाएं तरफ से वज़ू शुरू करना, यानी जो उज़्व 2 है और उनको धोना है, उसको कोई अमल करना है वज़ू में, तो पहले दाएं जानिब करें। मिसाल के तौर पे दोनों हाथ धोने हैं तो पहले सीधा हाथ धोए, फिर उल्टा हाथ धोए। इसी तरह नाक साफ़ करनी है तो पहले उल्टे हाथ की छोटी उंगली से सीधे तरफ की नाक को साफ़ करे, फिर उल्टे तरफ की। दोनों पाँव धोने हैं तो पहले सीधा पाँव धोए, फिर उल्टा पाँव धोए। तो ये वज़ू में मुस्तहब है। तो वज़ू के फ़राइज़ आपने पढ़े, वज़ू की सुन्नतें पढ़ी, और उसके बाद वज़ू के मुस्तहब्बात आपने पढ़ लिए। उसके बाद अगली बात है वज़ू के आदाब। वज़ू के आदाब तो अजीज़ तलबा पहले जान लीजिए, आदाब किसे कहते हैं। आदाब वो होते हैं जिनके करने पर तारीफ़ की जाए और ना करने पर बुराई ना की जाए। आदाब वो होते हैं कि अगर कोई करेगा वज़ू में तो उसकी तारीफ़ की जाएगी, अच्छा समझा जाएगा, और ना किया जाए तो उसमें कोई बुराई ना की जाए। वज़ू के दीगर आदाब बड़ी किताबों में मौजूद है, यहाँ आपके सामने मुख्तसरन कुछ जिक्र किए जा रहे हैं। मसलन दाएं हाथ से पानी नाक में चढ़ाकर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करना। यह अदब है कि सीधे हाथ से नाक में पानी डालें और उल्टे हाथ से उसकी सफाई करें। ये वज़ू में अदब में से है, उसके आदाब में से है। नमाज का वक्त आने से पहले वज़ू कर लेना। अगर हमें नमाज पढ़नी है तो उसका वक्त आने से पहले पहले वज़ू कर लेना। अंगूठी, नथ, चूड़ी वगैरह अगर ढीली हो तो उसको हिलाना, अगर तंग हो तो इसको हिलाना ज़रूरी नहीं।
اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے وضو کرتے ہوئے یا چوڑی وغیرہ پہنی ہے وہ ڈھیلی ہے لوز ہے تو اس کو ہلایا جائے، اور اگر وہ ٹائٹ ہے تنگ ہے بالکل تو اس کو ہلانا ضروری نہیں۔ وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں نہ کرنا یہ وضو کے آداب میں سے ہے۔ زیادہ پانی خرچ نہ کیا جائے، ضرورت کے مطابق پانی استعمال کیا جائے۔ وضو کے دوران اپنے اعضاء پر اس طرح زور سے پانی نہ ماریں کہ دوسروں پر اس کی چھینٹے جائیں۔ یہ سب آسان سی باتیں ہیں، جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں۔ وضو ختم کر کے درود شریف پڑھیں، پھر کلمہ شہادت پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اور بہت پاکی والے ہیں۔ یہ دعا پڑھ لے، اور اگر وضو کے بعد مسجد جائے یا مسجد نہ بھی جائے گھر میں ہو تو تحیۃ الوضو بھی پڑھ لے، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں، یہ وضو کے آداب میں سے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے وضو کے فرائض پڑھے، وضو کی سنتیں، پھر مستحبات، اور اس کے بعد وضو کے آداب پڑھ لیے۔ اب اگلی بات ہے مکروہات وضو، یعنی وہ چیزیں جس سے ہمیں وضو میں بچنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ وہ چیزیں یہ ہیں: ناپاک جگہ پر وضو کرنا، یہ وضو کے مکروہات میں سے ہے۔ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، آپ نے پڑھ لیا ادب یہ ہے کہ الٹے ہاتھ سے ناک صاف کی جائے، لیکن اگر کوئی سیدھے ہاتھ سے کر رہا ہے تو یہ وضو کے مکروہات میں سے ہے۔ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، یعنی فضول میں پانی خرچ کرنا، تو یہ بھی مکروہات وضو سے ہے۔ دنیا کی باتیں کرنا، وضو کرتے ہوئے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ سنت کے خلاف وضو کرنا، جو سنتیں ہم نے ابھی وضو کی پڑھی اس کے خلاف اس کو چھوڑتے ہوئے وضو کرنا، یہ مکروہات وضو ہے۔ بغیر عذر کسی سے مدد لینا، مستحب یہ ہے کہ خود وضو کرے، مدد نہ لے۔ ہاں کوئی عذر ہو، کوئی بیماری ہو تو مدد لے سکتا ہے، لیکن بغیر عذر کے اگر وہ مدد لے رہا ہے تو یہ مکروہات وضو میں سے ہے۔ منہ پر پانی زور سے مارنا، یہ بھی مکروہات وضو میں سے ہے۔ پانی ضرورت سے کم یا زیادہ استعمال کرنا، جتنی ضرورت ہے وضو کے لیے اس سے کم استعمال کر رہا ہے، پانی موجود ہے لیکن بہت تھوڑا تھوڑا استعمال کر رہا ہے کہ صحیح سے چہرہ بھی نہیں دھل رہا، گیلا نہیں ہو رہا چہرہ، اسی طرح ہاتھ نہیں دھل رہا، یا اتنا زیادہ پانی خرچ کر رہا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی مکروہات وضو میں سے ہے۔ اگلی بات جو ہم پڑھیں گے وہ ہے نواقض وضو۔ نواقض وضو کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کا وضو ہے اور یہ نواقض وضو میں سے کوئی چیز پیش آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ وضو کو توڑنے والی کل 8 چیزیں ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں، اس کو سن لیں۔ نمبر 1، پاخانہ پیشاب کرنا۔ اگر کسی نے یہ کیا، یہ قضاء حاجت اپنی پوری کی تو اور وضو سے تھا تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور اس کا وضو باقی اب نہیں رہا، یا انہی راستوں سے پیشاب پخانے کی جگہ سے کوئی اور چیز نکل آئے، خون وغیرہ آ جائے تو اس وقت بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا نکلنا۔ ریح ہوا خارج ہو جائے اگر کسی کی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا کسی ایسی جگہ بہہ جانا جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے۔ کسی کے جسم میں سے زخم سے خون نکلا یا پیپ نکلی اور وہ بہہ گئی اور ایسی جگہ بہی جس کا وضو میں یا جسم غسل میں دھونا ضروری تھا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر آنکھ کے اندر کسی کے خون نظر آ رہا ہے تو اس وقت وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس آنکھ کے اندر کے حصے کو نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں دھونا فرض ہے۔ ایسی جگہ خون نکل کر بہہ جائے یا پیپ نکل کر بہہ جائے جس کا وضو میں یا غسل میں دھونا فرض ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کے قے کرنا، الٹی کر دی اور اتنی کر دی کہ پورا منہ جو ہے اس کا بھر گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کی حالت میں لیٹ کر یا سہارا لگا کر، کسی ایسی چیز سے سہارا لگایا
کہ اس کے اوپر مکمل ٹیک لگا لی کہ اس کو ہٹایا جائے تو وہ بندہ گر جائے گا، اس طرح وہ اگر سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، بیماری تھی بے ہوش ہو گیا یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جنون یعنی پاگل ہو جانا، کوئی شخص وضو سے تھا اور اس میں پاگل پن آ گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، نماز میں کہا مارنا، یعنی زور زور سے ہنسنا، اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرے سن لیں نماز کی حالت میں ہے اور ایسے ہنس لیا تو اس صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہم نے پڑھ لیے وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات، آداب اور مکروہات وضو اور نواقض وضو۔ یہ وضو کی ساری حصہ ہے، وضو کی چیزیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو یاد کریں تاکہ ہم جب بھی وضو کریں تو اس کی ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اور جو چیزیں اس میں کرنی ہیں ان کو اہتمام سے کریں، اور جو نہیں کرنی ہیں، جو مکروہ ہیں، اس کو ہم نہ کریں۔ ان چیزوں کا اہتمام عزیز طلبہ اسی وقت ہوگا جب ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوگی، ہمیں یہ چیزیں یاد ہوں گی۔ تو آپ اپنی کتاب میں سے یہ چیزیں یاد کریں۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 65 سے یہ سبق شروع ہے، اور جس میں وضو کے فرائض ذکر ہیں، ان چیزوں کو یاد کر لیں اور صرف اس نیت سے یاد کریں، یہ نیت نہ ہو کہ مجھے امتحان دینا ہے اس میں پاس ہو جاؤں، یہ سوال آ سکتے ہیں، بلکہ ہماری نیت خالص یہ ہو کہ میں جو یاد کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور میرا وضو صحیح ہو جائے، تاکہ میری نماز بھی صحیح ہو جائے اور یہ میری عبادت مکمل ہو جائے اور مجھے اس کا خوب ثواب مل جائے۔ ہم اس نیت سے اس چیزوں کو سیکھیں اور یاد کریں۔ عزیز طلبہ، یہاں آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ عملی کتاب جو آپ کی ہے اس میں صفحہ 22 سے وضو کا کام شروع ہو رہا ہے، اور یہ تقریباً صفحہ 22، 23، 24، 25، 26، 27 یہ 6 صفحوں میں وضو سے متعلق سوالات ہیں، جس میں سے کچھ ہم نے پڑھ لیے ہیں، بلکہ اکثر ہم نے پڑھ لیا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی تک نہیں پڑھی، وہ آگے چیزیں آئیں گی جو ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کتاب کو دیکھیں، کتاب میں جو سوال ایسے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے آپ جواب ڈھونڈیں کتاب سے اور اس کو لکھیں اور اس کو یاد کریں۔ باقی یہ کہ جب وضو کا مکمل سبق ہو جائے گا تو اس کی PDF بھی بنا کر آپ کو بھیج دی جائے گی، پھر آپ اس سے ٹیلی کر لیں گے تاکہ آپ کا کام اچھے طریقے سے مکمل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔